السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہماری سیریز چل رہی تھی الرحمن عرش استوى، اس کے ہم دلائل دیکھ رہے تھے پچھلے۔ اس میں ہم نے احادیث پر نظر ڈالی، آج بھی ہم کچھ احادیث کو ہی دیکھیں گے۔ اچھا، ایک صحیح حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب بھی صحابی کا نام آئے نا سیدنا ضرور لگایا کریں، یہ ہمارے استاد نے ہمیں نصیحت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کہ فرشتے جو ہیں نا وہ تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر رات کو تمہارے ساتھ رہنے والے جو فرشتے ہیں نا وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ يَعْرُجُ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ، پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے لیکن ان سے سوال کرتا ہے۔ فَيَسْأَلُهُمْ، اور يَعْرُجُ، یہ آپ دیکھیں، اور ان سے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، کہ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے تم؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث میں یہ دو چیزیں ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ، اس پر غور طلب ہے۔ یا رج الذین، یا روجو، اوپر چڑھتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ فیسالون، اور پھر رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے۔ تو اوپر چڑھتے ہیں اور پھر ان سے سوال رب العالمین کرتا ہے، اللہ ان سے سوال کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو پوری حدیث سمجھانے کا مطلب اس میں سے یہ ہم نے نتیجہ اخذ کرنا تھا کہ یہ وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور پھر رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کس حال میں ان کو چھوڑ کر رہے۔ تو ان کا آسمان کی طرف چڑھنا اور پھر جب وہ چڑھ جاتا ہے تو ان سے سوال ہونا، مطلب یہ ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں، ایک اور، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ، کہ جس کسی نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، ایک کھجور کا صدقہ کیا حلال کمائی میں سے، جس کسی نے حلال کمائی میں سے ایک کھجور جو ہے وہ صدقہ کی، تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، تو پھر اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی تربیت کرتا ہے، اسے پالتا پوستا ہے۔ ٹھیک ہے، کما یربی احدکم، جس طرح سے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کی تربیت کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ولا یسعد الی اللہ الا الطیب، اور نہیں چڑھتا الی اللہ، اللہ کی طرف، الا الطیب، مگر پاک، یعنی پاک مال، نہیں چڑھتا کی طرف، اللہ کی طرف، الا الطیب، مگر پاک، یعنی پاک مال یا پاک صدقہ جو پاک مال سے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں یہ بات غور طلب ہے، نہیں چڑھتا اللہ کی طرف۔ چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ولا يسعد الى اللہ الا الطیب، سوائے پاک مال کے اللہ کی طرف
کچھ نہیں چڑھتا. ٹھیک ہے. تو چڑھنا جو ہے رب العالمین کی طرف، یہ دلالت کرتا ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بخاری میں روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس، کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کہ یہ جنت کا سب سے درمیانی جنت ہے. جنت میں یہ سب سے درمیانی جگہ ہے. ٹھیک ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور سب سے اونچی. یعنی یہ ایک تو جنت کے بالکل سینٹر میں ہے، اور پھر سب سے اونچی ہے، سب سے بلند ہے. اور پھر فرمایا وَفَوْقَهُ عرش الرحمن، فَوْقَهُ عرش الرحمن، فوقہ اس کے اوپر، یعنی اس کی جو چھت ہے، جنت الفردوس کی جو چھت ہے، عرش الرحمن، وہ رحمان کا عرش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ سب سے درمیان میں اور سب سے بلند ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کی چھت جو ہے اس کے اوپر وہ رحمان کا عرش ہے، رب العالمین کا عرش ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں دلیل ملی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اچھا، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں چوتھی بات جو ہے نا وہ معراج کا واقعہ. معراج کا جو واقعہ ہے یہ مطلب کہ یہ حدیث میں آیا ہے، بڑی لمبی لمبی حدیث ہیں. تو اس میں ایک تو سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ معراج کے معنی چڑھنا میں ہے نا، چڑھنا کے معنی میں آتا ہے معراج. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سیر گئی گئی، سواری تھی براق، وہ لائی گئی. معراج جو ہے یہ لفظ ہی، معراج کا واقعہ ہی اس بات پہ دلیل دیتا ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں. کیونکہ ان کے ایک واقعات ہے اس میں، ہم اس میں ایک اہم واقعہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو واقعات ہوئی، ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، جو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے، موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پر یہ بہت بھاری ہوں گی، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. پھر آپ جاتے، پھر نمازوں میں کمی کی جاتی، پھر نیچے آتے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے کہ آپ کی امت پر یہ بھاری ہوں گی، بہت زیادہ ہیں یہ تعداد. پھر وہ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رب العالمین سے دعا کرتے، سفارش کرتے، پھر جو ہے وہ نمازوں کی تعداد کم ہوتی. پھر نیچے آتے موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات سے بھی ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چڑھ جاتے تھے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنے، سفارش کرنے کہ نمازوں کی تعداد کم کی جائے. تو یہ دلیل ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی تھے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی آسمانوں پر ملاقات ہوئی تھی. تو یہ دلیل ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ قسط میں. السلام علیکم.